محترم سامعین کرام، تمام حاضرین محفل، پردہ نشین خواتین، مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا میٹھے میٹھے داتا، ہم بے سہاروں کے سہارا، ہم بے چاروں کے چارہ، آقائے دو عالم نور مجسم، رحمت عالم نازش آدم، فخر دو عالم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی وہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ہم نواؤں کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، شریعت موسوی پر عمل کیا کرتے تھے، یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت کو عام کیا، مذہب اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی،
تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر شریعت موسوی کی کچھ بو باقی تھی، یہودیت کا کچھ اثر باقی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سنیچر کے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، سنیچر کے دن شکار نہیں کھیلا کرتے تھے اور اونٹ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے اور اونٹ کا دودھ پینا بھی حرام ہے اور سنیچر کے دن شکار کرنا بھی حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں سنیچر کے دن کی تعظیم کروں گا اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو چونکہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں مباح ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کھاتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اونٹ کا دودھ پیتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پیتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، آپ نے دل میں خیال کیا کہ یہ چیزیں اسلام میں مباح ہیں، اگر میں ان کو نہیں کروں گا تو اسلام میں بھی عمل ہوتا رہے گا اور یہودی مذہب پر بھی عمل ہوتا رہے گا، اسلام پر بھی میں باقی رہوں گا، یہودی مذہب پر بھی عمل ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر، ذرا قربان جائیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ آدھے مسلمان رہو اور آدھے یہودی رہو، آدھے مسلمان رہو آدھے عیسائی رہو، ایسا نہ ہو کہ آدھے مسلمان رہو اور آدھے ہندو ہو جاؤ، بلکہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام تمہاری رگ رگ میں سرایت کر جائے، تمہاری نس نس میں بس جائے، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آئیے ذرا دیکھیں اسلام میں پورا پورا داخل کس طرح ہونا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام والا خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ شہادت یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکات دینا، روزہ رکھنا اور توفیق الہی ہو تو حج بیت اللہ کرنا، یہ چیزیں اسلام میں ضروری ہیں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، یعنی اگر کوئی شخص اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے ان 5 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہی نہیں رہے گا۔ آئیے ذرا دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من یأخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن فقلت انا یا رسول اللہ فأخذ بيدي وعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وإن ترضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك ولا تكسر الزهك فإن كسرة الزهك تميت القلب. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تاکہ مجھے حدیث پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو اور آپ کو حدیث پاک سننے کا ثواب حاصل ہو. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من یأخذ عنی هذه الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے؟ کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے؟ فَيَعْمَلُوا بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُوا مَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، اور ان باتوں کو لینے کے بعد ان پر عمل کرے یا اس شخص تک یہ باتیں پہنچا دے جو ان باتوں پر عمل کرے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کے پیغمبر جب کوئی بہت اہم بات ارشاد فرماتے، یوں تو میرے سرکار کی ساری باتیں اہم ہوتی تھی، لیکن نسبتاً جب کوئی بہت ہی اہم بات ارشاد فرماتے تو اللہ کے نبی کا انداز بدل جاتا، آپ کا طریقہ بدل جاتا، آپ کا لہجہ بدل جاتا، اور آپ ایسا طریقہ اختیار فرماتے جس سے سامعین مکمل آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے اور لینے کے بعد ان پر عمل کرے یا اس آدمی تک میری یہ باتیں پہنچا دے جو ان باتوں پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں جو آپ سے ان باتوں کو لوں گا اور لینے کے بعد عمل بھی کروں گا اور اس شخص تک یہ باتیں پہنچاؤں گا جو ان باتوں پر عمل کرے گا. آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام دین کی باتوں میں کس قدر آگے بڑھ جاتے تھے. تمام صحابہ کرام نے کوشش کی ہوگی کہ میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سبقت لے جاتے ہیں، سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں جو آپ سے ان باتوں کو لوں گا اور لینے کے بعد عمل بھی کروں گا اور اس آدمی تک بھی یہ باتیں پہنچاؤں گا جو ان باتوں پر عمل کرے گا. اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور 5 چیزیں گناتے ہیں. کتنی چیزیں گناتے ہیں بولو؟ اللہ کے نبی ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑنے کے بعد 5 چیزیں گناتے ہیں. اللہ کے نبی پہلی بات ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ سنو سنو، گناہوں سے بچ جاؤ، محرمات سے بچ جاؤ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. معلوم ہوا کہ زیادہ نماز پڑھنے سے کوئی بہت بڑا عبادت گزار نہیں بنتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، اگر تم گناہوں سے بچ جاؤ گے تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ میں سے جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے دوا بھی دیتا ہے اور دوا کے ساتھ ہی ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے. دوا بھی دیتا ہے ڈاکٹر
اور دوا دینے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص دوا بھی کھاتا رہے اور پرہیز بھی نہ کرے تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس طرح دوا کھانا ضروری ہے اسی طرح سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے. آپ اس مثال کو سمجھنے کے لیے لے لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. معلوم ہوا کہ عبادت گزار بننے کے لیے ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہوگا اور عبادت بھی کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص صرف عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو اسے کما حقہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اتق المحارم تکن عابد الناس. اے ابو ہریرہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آج ہمارے درمیان سے احساس گناہ ختم ہو گیا، گناہ کا احساس ہی نہیں ہے. اور جس قوم کے نوجوانوں سے احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم کے نوجوان کے سدھرنے کی امید بہت کم رہتی ہے. اس لیے کہ اگر گناہ ہو جانے کے بعد احساس گناہ ہے تو انسان توبہ کی طرف جلدی آتا ہے، جلدی توبہ کرتا ہے. لیکن اگر گناہوں کا احساس ہی ختم ہو گیا تو پھر انسان توبہ بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دیجئے، میں نے زنا کر لیا ہے، زنا کا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے سزا دے دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عورت سنو سنو، تم سے گناہ ہو گیا ہے اور گناہ کے نتیجے میں تمہارے پیٹ میں لڑکا ہے. اگر ابھی تمہیں سزا دی جائے گی تو تمہارے بچے کو تکلیف ہوگی. ہم تمہارے گناہ کی سزا تمہارے بچے کو نہیں دیں گے. جاؤ جاؤ، جانے کے بعد جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. اللہ اکبر. وہ عورت 9 مہینے کے بعد آتی ہے، اپنے بیٹے کو گود میں لے کے آتی ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، میرا لڑکا پیدا ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھے سزا دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جاؤ اور جانے کے بعد اس بچے کو دودھ پلاؤ. جب یہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے، جب یہ کھانے پینے لگے تب تم آنا، اس لیے کہ ابھی تمہیں سزا دی جائے گی تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا. اللہ اکبر. وہ عورت جاتی ہے اور جانے کے بعد 2-2.5 سال کے بعد واپس آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، میرا بیٹا کھانے پینے لگا ہے، آپ مجھے سزا دے دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عورت ذرا یہ تو بتانا، جب اللہ نے تمہارے گناہوں کو چھپا لیا تھا تو تم نے گناہوں کا اظہار کیوں کیا؟ اس عورت کو سزا دے دی جاتی ہے، اس کو سنگسار کر دیا جاتا ہے، رجم کر دیا جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال کے بعد کسی نے کہا، یہ عورت کتنی بری تھی، یہ عورت کتنی بدکار تھی کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس نے گناہ کر لیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں اس نے زنا کر لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو اس عورت کا گناہ دیکھتا ہے، اس کا احساس گناہ نہیں دیکھتا ہے. تجھے اس عورت کا گناہ تو نظر آتا ہے، اس کا احساس گناہ نظر نہیں آتا. قسم خدا کی، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو 70 جہنمیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے اس کی توبہ کافی ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، اتق المحارم تکن عابد الناس. گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آپ ذرا دیکھیں، اللہ کے نبی دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن تَرْضَىٰ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اے ابو ہریرہ سنو، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، اگر تم اس پہ راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اے ابو ہریرہ،
اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، تمہارے نصیبے میں جو لکھا جا چکا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے نصیبے میں جو لکھ دیا ہے، اگر تم اس پہ راضی ہو جاؤ گے، تکن اغنى الناس، تو تم سب سے بڑے بے نیاز بن جاؤ گے، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ آج افسوس تو اسی بات کا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ناشکری عام ہو گئی۔ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، ہم اس پہ راضی نہیں۔ جس کے پاس ایک گاڑی ہے وہ چاہتا ہے میرے پاس 2 گاڑی ہو جائے، جس کے پاس ایک گھر ہے وہ چاہتا ہے میرے پاس 2 گھر ہو جائیں۔ دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر کے، دوسرے کے مال و دولت کو دیکھ کر کے ہم جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے میرے بندو سنو سنو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندو سنو سنو، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے، آپ کے مقدر میں پروردگار عالم نے جو لکھ دیا ہے، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ وَإِن تَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، اگر اس پہ راضی ہو جاؤ گے تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ آئیے ذرا دیکھیں، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ جا کر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی امت کو جب اللہ سے کچھ کہنا ہوتا تو آپ کی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بات کہہ دیتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی بات اللہ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کی باتوں کو اللہ تک پہنچا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے، شرف ہم کلامی حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، راستے میں ایک شخص ملتا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، بڑا غریب ہے، فقیر ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، مریل ہے، اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں کہ وہ کپڑا خرید کر کے اپنا بدن چھپا سکے۔ وہ ریت کے ڈھیر میں اللہ اکبر اپنے بدن کو چھپائے ہوئے تھا، اس کے پاس بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے پیغمبر کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی آپ میری بات اللہ تک پہنچا دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کم سے کم مجھے اتنا تو عطا فرما دے کہ میں کپڑا خرید کر کے اپنے بدن کو چھپا سکوں۔ میرے پاس کپڑا خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے جس سے میں اپنے بدن کو چھپا سکوں۔ آپ میری بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہاری بات رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ آپ اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی ملاقات ایک دوسرے آدمی سے ہوتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد آپ رب سے میرا پیغام کہہ دیجئے گا کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، مجھے بہت عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے بہت مال و دولت دی ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام کہہ دیجئے گا کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ اب میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، سنبھالنے کی جگہ نہیں، میرے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے گا کہ اللہ مجھے عطا فرمانا چھوڑ دے، میرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں، میرے پروردگار نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا مال اور دولت دیا ہے کہ اب کہاں رکھوں سمجھ میں نہیں آتا، رکھنے کی جگہ نہیں۔ آپ رب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے گا
کہ اللہ مجھے عطا فرمانا بند کر دے۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد دونوں بندوں کے پیغام کو عرض کر دیتے ہیں کہ اے پروردگار، تیرا ایک بندہ ہے جو بڑا فقیر ہے، اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں کہ اپنے کپڑے خرید کر کے اپنا بدن چھپا سکے، وہ ریت کے ڈھیر سے اپنا بدن چھپائے ہے۔ پروردگار عالم اسے پیسہ عطا فرما دے، اسے مال و دولت عطا فرما دے۔ اور تیرا ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بہت عطا فرمایا ہے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ سنو سنو، جو بندہ بہت غریب ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، جب وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے گا تو میں اسے عطا فرمانا شروع کر دوں گا۔ اور میرا جو بندہ بہت مالدار ہے اس سے کہہ دینا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، جب وہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو میں اسے عطا فرمانا چھوڑ دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد اس غریب بندے سے کہتے ہیں جس کے پاس بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، اس سے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سنو، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، جب تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو گے اللہ تمہیں عطا فرمانا شروع کر دے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا موسیٰ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں کس چیز کا شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میرے پاس ہے ہی کیا جس کا میں شکر ادا کروں؟ میرے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ میرے پاس کپڑے ہیں کہ میں بدن چھپا سکوں، میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ نہ شکری کیا اس بندے نے، اتنا کہنا تھا ہوا کا جھونکا آتا ہے اور جس ریت سے وہ اپنا بدن چھپائے ہوئے تھا وہ ریت بھی اڑ کے چلی جاتی ہے اور وہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور آگے بڑھتے ہیں، مالدار شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر اس سے فرماتے ہیں سنو، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، تم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہو اسی لیے اللہ نے تمہیں اتنا عطا فرمایا ہے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو گے اللہ تمہیں عطا کرنا بند کر دے گا، پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اتنا سننا تھا، اس آدمی کے ہاتھ میں کنکر تھے، پتھر تھے، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، جس پروردگار عالم نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے کہ میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں، میرے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں، میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے، جس پروردگار عالم نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے میں اس کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ دوں؟ میں تو صبح بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا، شام کو بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا، ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، اس کے ہاتھ میں جو پتھر تھے وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور شکر ادا کرنے کی وجہ سے وہ پتھر سونے کے بن جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کی ناشکری کرے گا اللہ اس کو عطا نہیں فرمائے گا، اور جو اللہ کا شکر ادا فرمائے گا اللہ اسے اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ سنبھالنے کی بھی جگہ نہیں رہے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تمہیں اور عطا فرماؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو جان لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ جو شیراز کے رہنے والے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے بولو سب لوگ؟ شیراز کے رہنے والے، بہت بڑے عالم دین، فارسی زبان میں آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں،
गुलिस्ता और बोस्ता आपकी मशहूर और मारूफ किताबें हैं। हजरत शेख सादी रदी अल्लाह ताला अन्हो एक मर्तबा किसी रास्ते से जा रहे हैं, आपकी चप्पल टूट जाती है, आप चप्पल को अलग करके नंगे पैर चलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा लगाएं, नंगे पैर चलने की वजह से आपके पैर में छाले पड़ जाते हैं। आप दिल में ख्याल करते हैं कि मैं कितना मजलूम हूं, मैं कितना बेचारा हूं कि मेरे पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं, पैरों में छाले पड़ गए चलते चलते। अल्लाह अकबर, इतना सोचना था, सामने क्या देखते हैं, एक आदमी आ रहा है जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं, वो घिसटते हुए चला आ रहा है, रगड़ते हुए चला आ रहा है, रेंगते हुए चला आ रहा है, उसको देखना था। हजरत शेख सादी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, सामने वाले के पास तो पैर भी नहीं है, मेरे पास चप्पल नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम मेरे पास दो पैर तो हैं। सुभान अल्लाह। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। अल्लाह के नबी तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, अभी दो बातें मैंने अर्ज की, अल्लाह के नबी तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा सुनो सुनो, अहसिन इला जारिका तकुम मुमिना। ऐ अबू हुरैरा, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करोगे, तुम सच्चे पक्के मोमिन बन जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पड़ोसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करो। अगर तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओगे, तुम कामिल और सच्चे पक्के मोमिन बन जाओगे। आज रोना तो इसी बात का है कि हमारे पड़ोसियों से हमारी नहीं बनती, हमारे पड़ोसियों से कुछ न कुछ चलती रहती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं। 3 मरतबा अल्लाह के नबी फरमाते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, कौन मोमिन नहीं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उससे नाराज हो और उसकी हरकतों से खुश ना हो, वो शख्स मोमिन ही नहीं, यानी कामिल मोमिन नहीं। पड़ोसियों का मकाम बहुत बड़ा है। एक और हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से मेरे पास पड़ोसियों के ताल्लुक से इतनी बार ताकीद आई, इतनी बार ताकीद आई कि मुझे लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को विरासत में हिस्सा दिया जाने लगे, कहीं पड़ोसी को विरासत में हकदार ना बना दिया जाए, जायदाद और विरासत पड़ोसी को ना मिलने लगे। इतनी मर्तबा अल्लाह ने ताकीद की। आप जानते हैं हजरत मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। आपका पड़ोसी मुसलमान नहीं था, आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम था, काफिर था। वो आपसे जला करता था, हसद रखता था, आपसे नफरत किया करता था। वो अपने घर का सारा कूड़ा करकट जमा करके हजरत मालिक बिन दीनार के घर में फेंक दिया करता था। कहाँ फेंक दिया करता था बोलो? मालिक बिन दीनार के घर पे फेंक देता था, आंगन में फेंक देता था। लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार बर्दाश्त किया करते थे, सब्र किया करते थे, कुछ बोला नहीं करते थे। कई साल गुजर गए, वो पड़ोसी अपने घर का सारा कूड़ा करकट जमा करता और जमा करने के बाद हजरत मालिक बिन दीनार के आंगन में फेंक दिया करता था। एक मर्तबा वो खुद से ही आ गया, परेशान होकर के आया और आने के बाद हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ऐ मालिक बिन दीनार, क्या बात है? मैं अपने घर का सारा कूड़ा करकट जमा करके आपके आंगन में फेंक देता हूँ, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? क्या आपको परेशानी नहीं होती? हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, क्यों नहीं।
مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے. اس آدمی نے کہا جب پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے کچھ کہتے کیوں نہیں, آپ کچھ بتاتے کیوں نہیں, آپ شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اتنا سننا تھا. پڑوسی نے کہا, حضرت مالک بن دینار نے کہا سنو سنو, تم میرے پڑوسی ہو اور اللہ کے نبی نے پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا کرو, اپنے غصے کو قابو میں رکھا کرو. میں اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہوں, اور چونکہ تم میرے پڑوسی ہو اور میرے نبی نے پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے, اسی لیے میں تم سے کچھ کہتا نہیں, تم سے کچھ بولتا نہیں. اللہ اکبر. پڑوسی نے دل میں خیال کیا کہ جس نبی کا کلمہ یہ پڑھتے ہیں, جب یہ اتنے اچھے ہیں, ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے, ان کے پیغمبر کتنے اچھے ہوں گے. جب ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے, ان کے پیغمبر کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا. وہ پڑوسی کہتا ہے ساری باتیں بعد میں ہوں گی, اب کلمہ پڑھائیے, کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائیے. وہ پڑوسی کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان بن جاتا ہے, مالک بن دینار پہ قربان ہو جاتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں احسن الی جاری کا تکم مؤمنا. اے ابو ہریرہ, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. مجھے واقعہ یاد آتا ہے, حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں. آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں. پہلے فرشتے نے کہا ذرا یہ تو بتانا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا. دوسرے فرشتے نے کہا اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا, لیکن اللہ نے کسی کے حج کو قبول ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. وہ دل میں خیال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے, اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا اور اللہ نے کسی کے حج کو قبول ہی نہیں کیا. دوسرے فرشتے نے پھر سے کہا سنو سنو, لیکن ایک آدمی ہے جو موچی ہے, یعنی جوتا چپل سلنے کا کام کرتا ہے, وہ اس سال حج کرنے بھی نہیں آیا, پھر بھی اللہ نے اس کو حج کا ثواب عطا فرمایا اور اسی کے صدقے میں 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک بڑے حیران ہوتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ وہ جوتا چپل سلنے کا کام کرتا ہے, وہ حج کرنے بھی نہیں آیا اور اللہ نے اس کو حج کا ثواب بھی عطا فرمایا اور اسی کی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا. آپ اس کو تلاش کرتے کرتے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچتے ہیں. گھر پہنچنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتانا کہ آخر تم ایسا کون سا کام کرتے ہو, آخر تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ تم حج کرنے بھی نہیں گئے, پھر بھی اللہ نے تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرمایا اور تمہاری وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو بھی قبول کر لیا ہے. ذرا بتاؤ تو صحیح تم کون سا کام کرتے ہو. اتنا سننا تھا. اس موچی نے کہا, جوتا چپل سلنے والے نے کہا سنو سنو, میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں, میرا کوئی ایسا عمل نہیں, ہاں ایک عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے میری وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول کر لیا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں بتاؤ وہ کون سا عمل ہے. اب وہ بتانا شروع کرتا ہے. موچی نے کہا اے عبداللہ بن مبارک, میں غریب آدمی ہوں, جوتا چپل سلنے کا کام کرتا ہوں, میرے دل میں حج کرنے کی خواہش تھی, مکہ شریف اور کعبہ شریف دیکھنے کی تمنا تھی. میں نے جوتا چپل سل کر کے, چونکہ بڑا غریب آدمی تھا, اتنا پیسہ نہیں تھا کہ حج کو جا سکتا, میں نے جوتا چپل سل کر کے بہت سارا پیسہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد جب اتنا پیسہ ہو گیا کہ میں حج کرنے جا سکتا تھا تو میں نے تیاری بنا لی. جس صبح مجھے نکلنا تھا حج کرنے کے لیے, اسی سے 1 رات پہلے ہمارے پڑوس
سے گوشت بننے کی خوشبو آتی ہے. گوشت بن رہا تھا. میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار, بہت دنوں سے میں نے گوشت نہیں کھایا ہے, میں حاملہ بھی ہوں, میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے, مجھے گوشت کھانے کی خواہش ہو رہی ہے, آپ پڑوس جائیں اور جانے کے بعد گوشت لے کر آئیں. وہ موچی کہتا ہے اے عبداللہ بن مبارک, اپنی بیوی کی بات کو سن کر کے میں پڑوس جاتا ہوں, اور پڑوس جانے کے بعد میں نے کہا اے میرے پڑوسی, آپ کے ہاں گوشت بنا ہوا ہے, ذرا سا ہم کو بھی دے دو, میری بیوی بھی گوشت کھانا چاہتی ہے, ذرا سا گوشت ہمیں بھی دے دو. اتنا سننا تھا. وہ موچی کہتا ہے میرے پڑوسی نے کہا اے موچی سنو سنو, جو گوشت ہمارے یہاں بنا ہے وہ ہمیں کھانا تو جائز ہے, تمہیں کھانا جائز نہیں ہے. جو گوشت ہمارے یہاں بنا ہے وہ ہمیں کھانا تو حلال ہے, تمہیں کھانا حرام ہے. موچی نے کہا میں نے کہا اے میرے پڑوسی, آخر کیا بات ہے, جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اسی نبی کا کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں, جس خدا کا کلمہ تم پڑھتے ہو اسی خدا کو میں بھی ایک مانتا ہوں. آخر کیا بات ہے کہ ہمارے لیے تو حرام ہے اور تمہارے لیے جائز ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اب اس پڑوسی نے کہا اے موچی, معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہفتوں سے چولہا نہیں جلا. کیا نہیں جلا؟ چولہا. 1 ہفتہ ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. ہم بڑے غریب ہیں, فقیر ہیں, لیکن کسی سے کچھ کہتے نہیں, مانگنے کی عادت نہیں, ہمارے اندر غیرت ہے, شرم آتی ہے, کسی سے مانگتے نہیں. 1 ہفتہ ہو گئے ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب کچھ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے اور قبرستان کو آباد کر دیں گے, انتقال ہو جائے گا, تو چونکہ جان بچانے کے لیے اگر اتنی زیادہ پیاس لگی ہے کہ انتقال ہو جائے گا تو جان بچانے کے لیے شراب پینا بھی ضروری ہے. اتنی زیادہ بھوک لگی ہے کہ جان چلی جائے گی تو جان بچانے کے لیے مردہ جانور بھی کھانا جائز ہے. ہماری جان جا رہی تھی, اس لیے میں شہر سے باہر گیا, ایک مردہ جانور مر گیا تھا, وہ مہک رہا تھا, اسی کا گوشت میں کاٹ کے لایا ہوں اور اسی کو پکا کے میں کھا رہا ہوں. تو چونکہ ہماری جان جا رہی ہے اس لیے وہ گوشت کھانا ہمیں تو جائز ہے, تمہیں کھانا جائز نہیں ہے. اتنا سننا تھا. وہ موچی کہتا ہے اے عبداللہ بن مبارک, اپنے پڑوسی کی بات کو سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, میں زاروں قطار رونے لگتا ہوں, میری آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح آنسو بہنے لگتے ہیں. میں نے دل میں خیال کیا کہ میں تو حج کرنے جا رہا ہوں اور میرا پڑوسی اتنا بھوکا ہے کہ مردار کھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے, 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا ہے. اے موچی, تم تو حج کرنے جا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے. موچی کہتا ہے عبداللہ بن مبارک, اتنا سننا تھا, میں اپنے گھر واپس آتا ہوں اور آنے کے بعد وہ سارا پیسہ جو میں نے جمع کیا تھا وہ سارا پیسہ اٹھا کر کے میں نے اپنے پڑوسی کو دے دیا, اور دینے کے بعد کہا اے میرے بھائی, تم میرے پڑوسی ہو, سنو سنو, تمہیں مردہ جانور کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مردہ جانور کھانے کی حاجت نہیں ہے, یہ پیسہ تم لے لو اور اس سے سبزی خریدو, کھانا خریدو اور خوب کھاؤ پیو, جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ موچی کہتا ہے اے عبداللہ بن مبارک, لگتا ہے میرے پروردگار کو میری یہ ادا اتنی پسند آ گئی ہے, اتنی پسند آ گئی ہے کہ میں حج کرنے بھی نہیں گیا, پھر بھی اللہ نے مجھے حج کا ثواب بھی عطا فرمایا اور میری ہی وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو بھی قبول کر لیا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چوتھی بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ,
وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اے ابو ہریرہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے لیے تو بہت اچھا پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہم بہت گھٹیا پسند کرتے ہیں، ہم اچھا پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اے لوگوں سنو، تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. اس لیے اے مسلمانوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس لیے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک بدن کی طرح ہے. کس کی طرح ہے بولو؟ بدن کی طرح ہے. اگر بدن کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر پیٹ میں درد ہے تو پورے انسان کو درد ہوتا ہے، پورے بدن کو درد ہوتا ہے، انسان بے قرار ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی مثال تمام مسلمانوں کی ہے. اگر کسی ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمام مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اپنے لیے وہی پسند کریں جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. مجھے واقعہ یاد آتا ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، جنگ ہو چکی ہے. صحابہ کرام جنگ ہونے کے بعد زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، خون بہ رہا ہے، زخمی ہیں. ایک صحابی رسول، ایک مسلمان پیاس چلاتے ہیں، انہیں پیاس بہت لگی تھی. اب ایک آدمی آتا ہے، انہیں پانی پلانے لگتا ہے. ابھی پانی پلانا ہی چاہتا تھا کہ بغل میں جو مسلمان زخمی پڑا تھا وہ بھی پیاس چلاتا ہے کہ مجھے پانی کی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے. اب وہ پہلے مسلمان کہتے ہیں کہ میرا بھائی ابھی پیاسا ہے، میں پانی بعد میں پیوں گا، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. اب وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے، ابھی پانی پلانا ہی چاہتا تھا کہ اس کے بغل میں جو زخمی مسلمان پڑا تھا وہ پانی کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے. اب دوسرے مسلمان نے بھی یہی کہا کہ میں پانی بعد میں پیوں گا، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. وہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، کہیں اور سے آواز آتی ہے ہمیں پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ. وہ بھی یہی کہتا ہے میں پانی بعد میں پیوں گا، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ. اس کو پانی پلانے کے بعد جب وہ ان کے پاس آتا ہے تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں جذبہ یہ تھا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے تو اپنے سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی پانچویں بات ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ سنو وَلَا تُكْسِرِ الزَّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ. اے ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. بے شک زیادہ مت ہنسا کرو. آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج کا نوجوان ٹھہاکا مار کے ہنستا ہے، قہقہا لگاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں زیادہ مت ہنسو، زیادہ قہقہا لگا کے، زیادہ ٹھہاکا مار کے نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اے مسلمانوں زیادہ مت ہنسا کرو. مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے، لہذا تم بھی مسکرایا کرو. سبحان اللہ. مسکرایا کرو لیکن زیادہ ہنسا مت کرو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخرت میں جو ہونے والا ہے اس کو جو میں جانتا ہوں، اگر تم بھی وہ جان لو تو تم کبھی ہنسو ہی نہیں. اور واقعی قبر کے حالات، قبر میں جو ہونے والا ہے اگر انسان کو پتا چل جائے تو وہ ہنسنا ہی چھوڑ دے. ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، جن کا نام حضرت ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ. مسلم شریف کے راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے.
بہت بڑے محدث، آپ نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا، مرنے کے بعد میرا کیا ٹھکانہ ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، جب تک میں نہیں دیکھ لوں گا تب تک میں ہنسوں گا ہی نہیں، تب تک میں ہنسنا ہی نہیں ہنسوں گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، روایتیں بتاتی ہیں کہ ساری زندگی وہ ہنسے ہی نہیں، انہوں نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا تب تک میں ہنسوں گا نہیں۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، انتقال کے بعد غسال کو بلایا جاتا ہے، غسل کرنے والے کو بلایا جاتا ہے، غسل کرنے والا آتا ہے اور ان کو نہلانا چاہتا ہے، غسل دینا چاہتا ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے، حضرت ربیعی بن حراش مسکرا رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غسل دینے والا بھاگتا ہوا آتا ہے اور خاندان والوں سے کہتا ہے تم نے تو کہا ہے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن تمہارا بھائی تو ہنس رہا ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا۔ اب گھر والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا وہ ہنس رہا ہے؟ غسال نے کہا، غسل دینے والے نے کہا کہ ہاں وہ ہنس رہا ہے۔ اب گھر والوں نے کہا انہوں نے زندگی بھر قسم کھائی تھی کہ جب تک مرنے کے بعد اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا تب تک ہنسوں گا نہیں، لگتا ہے مرنے کے بعد انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے، اللہ نے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا ہے، اسی لیے وہ مسکرا رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، اب لوگ دو بھاگوں میں بٹ جاتے ہیں، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کرامت کا انکار کر دیتے ہیں، جیسے وہابی دیوبندی، وہ کرامت کو مانتے ہی نہیں، اپنی ہی کرامت دکھاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مرنے کے بعد ہنسے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تمام لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ حضرت ربیعی بن حراش مسکرا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا اتتکلموا بعد الموت، اے ربیعی بن حراش کیا تم مرنے کے بعد بھی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نعم اتکلموا بعد الموت، ہاں ہاں میں نے مرنے کے بعد بھی میں باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے یا تمہیں نہیں بخشا ہے؟ انہوں نے کہا لقینی ربی غیر غضبان فی روح و ریحان، سنو سنو، میں نے اپنے پروردگار سے اس حال میں ملاقات کی ہے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ نے مجھ پر غصہ نہیں فرمایا ہے، اللہ مجھ سے خوش تھا، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، جنت میں داخلہ عطا فرما دیا ہے، اسی لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تکسری الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب، اے ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جہاں کہیں بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے اور میں نے پانچوں باتیں پیش بھی کر دی ہیں۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔